سورۃ بنی اسرائیل وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. وقال عز وجل في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا اجرنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ میں نے آج صبح اپنے خطبہ عید میں رکھ دیا تھا، آج جو مختصر ہمارے ساتھ ہے اس میں میں اس مسئلے پر ذرا تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں جس کے ضمن میں گزشتہ جمعے سوال کے جواب میں نے جو وضاحت کی تھی اس کے اختصار کے بنا پر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی. ظاہر ہے کہ اول تو ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے نماز کے بعد وہ بہت محدود ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی موضوع سے متعلق مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا بمشکل 4 یا 5 منٹ میں نے سوال کے جواب میں دیے ہوں گے، لیکن ویسے بھی نماز میں تاخیر ہو گئی تھی اور پھر ہمیں ایک خاص وقت پر بہرحال اپنی نشست ختم کرنی پڑتی ہے کہ بعد کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. پھر کئی سوال تھے جن کے جواب میں نے دیے. مزید بات کیونکہ اس کی جو اخبار میں رپورٹ ہوتی ہے وہ اور مختصر ہوتی ہے. واضح ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹنگ غلط ہے لیکن مختصر ہوتی ہے نامحالہ. اس اعتبار سے وہ اختصار مزید جو ہے وہ بھی غلط فہمی کا مزید سبب بن جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے اس مسئلے کے بعد ان پہلوؤں پر بھی گفتگو کر دوں کہ جن کو میں نے اس وقت نظر انداز کیا اور نظر انداز اس لیے کیا کہ میرے نزدیک جو حضرات بھی میرے جمعے کے خطابات میں دروس قرآن میں قرآن کانفرنسوں میں محاضرات قرآنی میں شرکت فرماتے ہیں چاہے یہ شرکت کیجول ہو گاہے بگاہے مستقل نہ ہو. بہرحال ایسے لوگوں کے سامنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں جو ہے بالکل واضح طور پر اور حتمی اور یقینی طور پر موجود ہے اور ہونی چاہیے. مثلاً میں 2 باتوں کی طرف ابتدا میں تمہیداً اس وقت کروں گا کہ شرک کے اقسام پر جو میں نے متعدد مرتبہ گفتگو کی وہ اگر آپ حضرات کے اس وقت پیش نظر ہو اور ظاہر ہے کہ اس وقت جملہ اقسام کے بارے میں بات نہیں کر سکتا لیکن 2 اس میں جو ہے شرک کی وہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے. ایک شرک وہ ہے جسے میں شرک کی عبادت سے تعبیر کرتا ہوں اور عبادت 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے اطاعت اور محبت. اللہ کی عبادت کے معنی کیا ہے کہ اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت کاملہ کی یہ اللہ کی عبادت کے معنی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا
ہم نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کرے، بندگی کرے، عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہر مسلمان اسی کا عہد جو ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے تقریباً 50 مرتبہ وہ مطالعہ اللہ سے کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت کے اندر یہ آیت بتائی جاتی ہے۔ یہ جو اطاعت اور عبادت اور محبت صرف اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یہ توحید ہے۔ اور اطاعت اور محبت میں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی ہستی کا اللہ سے بالا کر ہونا تو دور رہا، اس کے برابر ہو جانا بھی شرک ہے۔ اب اس کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، آپ اس کے بارے میں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ شاید کوئی انسان بھی دنیا میں موحد نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام۔ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ جب باریک تجزیہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے اللہ کے حکم پر یا تو اپنے معاشرے کے رواج کو ترجیح دی، یا یہ کہ اپنے مفادات کو ترجیح دی، یا یہ کہ اپنے نفس کو ترجیح دی۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان آپ نے سن لی ہے، آنکھ کھل گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بلاوا ہے، پکار اللہ کی طرف سے آواز چاہے مؤذن کی ہے، لیکن پکار تو مؤذن کی نہیں، اللہ کی نہیں، یاد الصلاۃ یاد الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن اس وقت سے آپ کا نفس ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کبھی اور کو، اور آپ کرمٹ دیتے ہیں، اپنی چادر دور کرتے ہیں، تجزیہ کیجیے دل کے ووٹ میں پہاڑ ہے۔ آپ کے سامنے دو حکم آئے، ایک اللہ کا اور ایک آپ کے رب کا۔ آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا اور اپنے نفس کے حکم کو آگے دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اپنی شرک ہے، کتاب کی امید شرک۔ اسی طریقے سے کتنے ہی معاملات ایسے آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ فلاں شے حرام ہے، دوسری طرف محبت ہے نفس کے اندر مال کی، مال مشہور ہے، گویا کہ دو محبتوں میں اب مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے۔ ہم اگر اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر اس مال کو حاصل کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے مال کی محبت کو مقدم کیا اور اللہ کی محبت کو مقدم کیا۔ اس شرک کی باریکیاں جو ہے اس حدیث نبوی سے مزید واضح ہوگی کہ من صلى يراعي فقد اشرك ومن صام يراعي فقد اشرك ومن تصدق يراعي فقد اشرك۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھ رہا ہے نماز لیکن حکمن شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ ریاکاری شامل ہے۔ جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، کتنی بڑی عبادت، روزے کی عبادت، بظاہر عبادت صوم، حقیقت میں شرک۔ جس نے صدقہ خیرات ریاکاری کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ اور اس شرک کی انتہا یہ ہے جس کو کہ حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اثنائے نماز میں اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنا سجدہ طویل کر دے تو اس میں شرک۔ اب آپ اس کو بالکل ریاضی سے اس کو ناپ توڑ دیجیے کہ کیا بات فرمائی حضور کہ فرض کیجیے معمولاً آپ جو سجدہ کر رہے تھے وہ 5 سیکنڈ کرتا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی اور شخص دیکھ رہا تو آپ نے 10 سیکنڈ تک سجدہ کیا، تو اس سجدے کے 2 مذکور ہو گئے، 5 سیکنڈ تو اللہ کے حساب میں شمار ہو جائیں گے، لیکن بقیہ 5 سیکنڈ جو ہے وہ تو بندے کے لیے ہے کہ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، شرک ہو گئے۔ اسی شرک کی انتہا وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی جو ہے وہ اتنا خفی ہے، اتنا خفی ہے، اس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کسی اندھیری شب میں گھٹا کو اندھیرا اس میں کیا کسی سیاہ پتھر پر اور سیاہ چیونٹی نہیں رہی ہو تو اسے دیکھنا مشکل ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ حضور نے کتنی چیزیں جمع کر، رات اندھیری، سیاہ رات، پتھر جو ہے وہ سیاہ،
اور اس پر ریچھنے والی چیونٹی نیچے آ، تو جتنا اس چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی اس شرک کے خفی کا دیکھنا اور پہچان کرنا۔ اب ایک تمہید تو یہ ہے کہ شرک کی بات اگر آپ کرنے بیٹھیں گے تو وہ تو یہاں تک بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی شان میں سب سے زیادہ تعریفی کلمہ جو قرآن میں آتا ہمیشہ وما کان من المشرکین، ہمارا جو بندہ مشرکین میں سے نہیں تھا، ہر نوع کے شرک سے آتا، یہاں تک کہ محبت کا امتحان تھا آخری جو لیا گیا کہ 100 برس کا بوڑھا انسان نے آخر آدمی انسان 100 برس کا بوڑھا انسان 13 برس کا ہوتا اور اس کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہو گیا بلکہ اس نے تو اپنے طور پہ ذبح کر دیا، ثابت کر دیا کہ کسی شے کی محبت ان کے قلب میں اللہ کی محبت سے بالا کر تو کیا آس پاس بھی نہیں برابر بھی کیا قریب بھی نہیں۔ یہ تو در حقیقت اس بات نے صحیح تعبیر کی ہے کہ براہی بھی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اگر چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے۔ کسی کا ایک پہلو اور سمجھیے اور وہ ہے صرف توکل۔ عبادت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا توکل صرف اللہ کی ذات پر، اگر آپ کا توکل اور بھروسہ غیر اللہ پر ہے تو یہ بتوں سے جس کو امید ہے خدا سے موجود مجھے بتا تو صحیح اور کام نہیں کیا ہے، پیسے پر بھروسہ ہے، پیسہ دیکھتے ہیں تو اطمینان ہے، پیسہ نہیں ہے تو دل جڑا ہوا ہے اور پھر ہوا اللہ کے راضی ہونے پر کوئی اعتبار نہیں ہے، پیسے پر مادی اسباب و وسائل فراہم ہے تو اطمینان ہے کہ یہ کام ہم کر گزرے گے، مادی اسباب و وسائل نہیں ہے تو یقین ہے کہ ہم کر نہیں سکتے کام۔ یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام اسباب اس کے قبضے کو رکھتے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، جب چاہے جس کام کو چاہے میرا سبب کرو۔ اگر توکل اس کی ذات پر ہو تو ہمارے قلب بھی کہتے ہیں، جبکہ میں نہ اپنے آپ کو مستثنیٰ کر رہا ہوں نہ آپ میں سے شاید کوئی مستثنیٰ ہو نہ ماشاء اللہ کہ جو یہ کہہ سکے دعویٰ کر سکے کہ میرا توکل اور میرا انتظار و دار و مدار کلیت ذات باری تعالیٰ پر ہے، مادی اسباب و وسائل پر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے شرک اور توحید کی وہ بحث، منطقی طور پر سب کی سب ایک ایک چیز کا جائزہ لیجیے، ایک ایک چیز کا تجزیہ کیجیے تو یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ وہ باریک بحث ہے، یہ وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے شرک کا، توحید کی بحث کا، جس پر جسے اللہ ہی پورا اتارے وہی پورا ہو۔ کسی زمن میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہے پورا احساس کی، ان میں حضور سے فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ۔ اب دیکھیے میں نے یہ پچھلی مرتبہ بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں 2 عوامل ہمیشہ موجود ہیں۔ ایک میرا ارادہ، میں نے یہ عنوان اٹھایا میرا ارادہ ہے، ارادے کی وجہ سے میں ذمہ دار ہوں اپنے اس عمل کا، اس عمل کی تصویر میں نہیں کر سکتا، یہ عمل بالفعل ہو سکتا ہے اگر اللہ کا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ کس باریک تجویز اگر میں کہوں میں نے عنوان اٹھایا یہ شرک ہے، گویا کہ میں اپنے آپ کو قابل حکم قرار دے رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ یہ فعل میں نے کیا، میں اپنے آپ کو اپنے اس فعل کا خالق قرار دے رہا ہوں۔ اس کو اگر باریک تجزیے میں جائیں گے، باریک بندی میں چھنی میں چھانے گے تو اسی طرح میرا یہ کہنے کا کل میں سفر کروں گا، میں کل کار سے جاؤں گا، مجھے راولپنڈی جانا ہے، کل میں کار سے راولپنڈی جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کار ہے میرے پاس کری ہے، میں نے سروس بھی کرا لی ہے، پیٹرول سے اس کی ٹینکی بھی فل کرا لی ہے، سب کچھ اسباب میرے پاس مہیا، میں نے کہہ دیا میں کل صبح، ہم کہہ رہے تھے بھائی میں کل صبح 5 بجے ضرور نکل جاؤں گا، یہ شرک ہے، اس لیے کہ بھول گیا میں کہ میرا ارادہ اور میرے مسائل اور میرے اسباب اور میرے فیصلے اور میری کار اور میرا وہ پیٹرول سے بھرا ہوا ٹینک
ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. اللہ نہیں چاہے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ یہ کہا اللہ کو ایڈ نہ کر دیا جائے. میرا ارادہ ہے اللہ نے کہا. اگر یہ کہیں گے تو یہ توحید ہے ورنہ شرک. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری عام گفتگو کے اندر جب ہم یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اب ہم اگر تجزیہ کریں باری تو وہ کو شرک کہہ دیں گے. لیکن حقیقت میں شرک نہیں. عام استعمال ہے اس لفظ کا. البتہ عوام کے لیے تو یہ بات صحیح ہوگی, خواص کے لیے صحیح نہیں ہوگی. جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو عارف باللہ ہو, ولی اللہ ہو, نبی اور رسول ہو, اس کی طرف سے ایسی پروگراٹ ہو جائے کہ اگر والا پکڑ لے. اس لیے کہ اس کا آپ ہوگا. میں اور آپ ایسے جملے کہتے رہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کو پکڑ نہیں جائے گی. اور حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا جب 3 سوالات کیے گئے تھے. ذوالقرنین کون تھا, کعبے کا واقعہ کیا ہے, روح کسے کہتے ہیں, جواب دیجیے اگر آپ نبی. یہ قریش مکہ کو سکھائے تھے یہود نے کہ تمہارے صاحب جو ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا امتحان لو. اگر وہ ان سوالات کا جواب دے سکے تو سمجھنا کہ نبی نے بنا دیا. اب یہ امتحانی طور پر سوالات رکھے گئے. جو معمول تھا کہ حضرت جبرائیل کی آمد جاری تھی, صبح شام آ رہے ہیں, حضور نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے فرما دیا کل جواب دے دوں گا. اللہ کو یہ بات کر دیا ہے, لہذا حضرت جبرائیل کی آمد رکی ہوئی ہے. کل کا وعدہ کیا ہوا ہے. لوگ جمع ہو گئے, جواب دیجیے. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی سے چل کر تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے. وہاں تو کر سکتے وہی نہ آئے. بماجن سے تو علی ہوا ہوا اللہ باقی ہوا اور وہی آ نہیں رہی. آپ اندازہ کیجیے کہ کس قدر ایک نازک صورت ہے. تالیاں پھر نہیں ہوگی, مذاق ہو رہا ہوگا, استہزاء ہو رہا ہوگا, ہنسی ہو رہی ہوگی کہ بس سٹی گم ہو گئی, ختم ہوئی نبوت. کہاں ہے وہ وہی کئی دن گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جس کا کتنا رتبہ بلند ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھ ہوگی. حضرت یونس سے کیا پتا ہوگی کہ اللہ کا واضح حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, پھر کیا ہوا. ہم نہ معلوم اللہ کے کتنے احکام میں جنہیں توڑتے ہیں صبح سے شام تک, ہم پر غلط نہیں ہو رہی. لیکن وہ رسول جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور وہاں انہوں نے وہ تسبیح کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تب وہ توبہ قبول ہوئی. یہی معاملہ صحابہ کے بعد ہوا. میں نے آج صبح عید کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے افغان مجاہدین سے بہت بڑی کوتاہی وہ جو حکم ہے ایک امیر کی اس پر اس کے سروکار کے نظم میں وابستہ ہو کر اس حکم کو انہوں نے نظر انداز کیا. بلکہ یہ کہ کہنے کی بات نہیں, واقعہ ہے. مجھے ابھی حال ہی میں افغان مجاہدین ہی کی نمائندے نے یہ بات بتائی کہ یہ بیعت کی تھی انہوں نے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے عبد الرسول سیاف, ان کا نام اصل میں پروفیسر عبد الرسول سیاف ہی تھا, لیکن سعودی عرب کے دوستوں نے ان سے کہا کہ یہ نام صحیح ہے تو اب عبد الرب رسول سیاف ان کا نام ہے. تو اس میں ذرا شرک کی تھوڑی سی کچھ ایک یوں سمجھیے کہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ بچا جائے, جہاں اشتباہ بھی ہو کیوں نہ بچا جائے. پروفیسر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی گئی. مجھے بہاری میں معلوم ہوا کہ بیٹھ بھی خانے کعبہ میں اور پھر بیٹھ چھوڑ ڈالی. پمن کا صفائی نماز اعلیٰ نفس کی تو بیٹھ توڑی. کیوں توڑی؟ اس لیے کہ ساتوں گروپ علیحدہ علیحدہ ہو تو علیحدہ علیحدہ پیسہ بھی ملے گا, علیحدہ علیحدہ راشن ملے گا, علیحدہ علیحدہ اسلحہ ملے گا, 7 ملکوں کو چوکراہٹ بنانے کا موقع ملے گا. اللہ معاف کرے انہیں غریب ہوئی گئی. اور اس غریب سے صحابہ کرام اگر مستثنیٰ نہیں تھے تو یہ کیسے ہو جائے گے. ذرا سی نظم کی ڈھیل ہوئی ہے غزوہ احد میں. یہ حضور کا حکم تھا کہ اس طرح کو مت چھوڑنا, تکرار اندازوں کو وہاں پر معمول. ان میں سے 15 رہے, 35 چھوڑ.
وہ لمبی بات ہے کہ حضور کے حکم کی انہوں نے تعمیل کر لی کہ حضور نے فرمایا تھا شاید شکست کی صورت کہ چاہے ہمارے جسموں کو تم دیکھو ہم سب شہید ہو جائے اور ہمارے جسموں کو تم دیکھو کہ پرندے روز مجھ تک کھا رہے تب بھی جا سکتا اور وہ بھی فساد کو تعمیل کر لی. لیکن لوکل کمانڈر جو موجود تھے اس کا حکم تو ماننا تھا اور وہ اس پر مصر تھے کہ ہر قسمت یہاں سے ملو. لہٰذا 35 صحابہ نے اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی. اس کی اللہ نے جو سزا دی ہے جو درست آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے 70 صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت مصعب بن عمیر جیسی شخصیت رضی اللہ عنہ. ان دو کی قبریں علیحدہ لیتا ہے دامن احد پہ، باقی سب جو ہے وہ ایک بڑی قبر کے اندر مضبوط. 70 شہید صحابہ. اور غلطی کیا ہے؟ قرآن مجید نے صاحب بیان کیا تم نے نظم کے خلاف ورزی کی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو ڈھیلا کیا اور امر میں جھگڑا کر تو ہم نے تمہیں بتا دی تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے. تو یہی میں طویل دعا میں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ جو بھی خطا ہوئی ہے درگزر فرما، جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کثرت کا جبر فرما اپنی قدرت سے، اپنے اختیار مطلق سے. اور جو بھی اس وقت ایک وقتی طور پر یقیناً پوری عالمی سطح پر جہاد افغانستان کو جو کچھ جلال آباد میں ہوا اور جو تاثیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو ان کی ایک شہرت اور ان کا جو مراد تھا پوری دنیا میں جو تصویر تھی جو ان کے دھاٹ تھی نقصان پہنچا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خطا کی پروردگار یہ سزا کافی ہے اور اب ان کو اس میں اس خطا کو معاف فرماتے ہوئے اپنی کامل نصرت کے ساتھ انہیں سرفراز کرنا اور آپ نے یہ قابل فتح ہے ان سے ہم گرا. اب یہی چیز دیکھیے کتنی باریک سی چیز ہے، لیکن یہ کہ جن کو رکنے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے. حضور کو کہہ دیا گیا بلا اقول اللہ انی فاعل ذلک غدا کے ساتھ. چند دن کے بعد وہی آئی ہے سورہ کہف کے اندر وہ 2 سوالوں کا جواب اصحاب کہف کون ہے ان سے شروع ہوا تو تقدیر پر جا کے بات ختم ہوئی اور روح کیا ہے اس کا جواب پورے بنی اسرائیل میں. جب یہ جواب آ گیا ساتھ ہی آ گیا دیکھیے نبی آئندہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا. ہاں اللہ اگر بنا استقرار ہے. تو یہ میں نے شرک کی وہ اس میں بیان کی ہے کہ جن میں یوں سمجھیے کہ ہم کو بلا استقرار سب ہی ملوث ہے. اللہ بچا لے. ہم زیادہ سے زیادہ جو پناہ پاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے عقیدے سے ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، لیکن ہم اسے اپنے خطا سمجھتے ہیں. ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ہے یہ معاملہ. یہ جو مال جو ہے یہ مجھے اللہ سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرے شعور میں نہیں ہے، میری سوچ میں نہیں ہے. ویسے تجزیہ کیجیے تو نتیجہ نہیں نکلتا. دوسری کبھی بات جو ایک مسئلے میں ہوتی ہے وہ بھی آپ میں سے ہر شخص کے سامنے میں سمجھ پاؤں بالکل باتیں ہوگی کسی اشتباہ کا کوئی امکان. میں نے بار بار تقریر یہاں بھی کی ہے اسلام کے سیاسی نظام پر. ایک مرتبہ تو 4-5 تقریروں میں بات مکمل کی تھی، پھر ایک مرتبہ ایک آدھ تقریر کے اندر ایک تقریر میں بات پوری کی، پھر 2 مرتبہ جو ہے یہاں ہم نے اس موضوع پر محاضرات قرآنی میں اسلام کے سیاسی نظام کو موضوع بنایا. اس مرتبہ میں نے اس پر کوئی 2.25 گھنٹے کی تقریر کی. کراچی میں 2.25 بلکہ شاید 2.5 گھنٹے کی تقریر میں نے کی. ان سب سے ایک بات کو میں نے واضح کیا ہے کہ غیر اللہ کی حاکمیت مطلقہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اس میں کسی شک کو یہ بات مجھے اسی وجہ سے میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اچھا ہے حاکمیت مطلقہ ایبسولوٹ ساورنٹی وہ فرد واحد کی ہو وہ بھی شرک اور کفر، جس کی مثالیں ہیں فرعون اور نمرود جنہوں نے دعویٰ کیا حکومت خبر. ہم جو چاہتے ہم کسی بات کے اختلاف کو تسلیم کرنے کو نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کون اللہ کون رسول، کیا اللہ کی شریعت، کیا آسمانی احکام ہم نہیں جانتے. ساورنٹی خبر. فرعون کا تو دعویٰ بھی آیا اللہ قرآن میں علیہ سلیم ان کو مصر، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ یہ ہے بادشاہت مطلق جس میں کہ کوئی شخص مدعیوں کی اختیار کلی میرے پاس. یہی
معاملہ نمرود کا خدائی کا دعوے داری سے مانی میں تھا. اس نے کہا حضرت ابراہیم سے جب اس کا مناظرہ یا مجادلہ ہوا ہے اس نے یہ کہا دیکھو مجھے اختیار حاصل ہے, اس وقت میں نے ناموشی کر لی ہے کہ کرنا پڑا اختیار کے کھا دینا ہے تمہارے سامنے سے نہیں کیا. انا وہ بھی باؤں مجھے اختیار حاصل ہے, جس سے چاہوں زندہ رکھو جس سے چاہوں بات ہو تو میں خدا ہوا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بر وقت کے بعد سجھا دی حضرت ابراہیم کو ایسی بات کہہ دی کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر خدائی کا مچڑیے تو مغرب سے نکال کے نکالتا ہے وہ ہے کلتی نفر وہ کافی مغرب کو کہتے ہیں. لیکن بات سمجھ لیجیے کہ ایبسولوٹ سافٹویئر کی اگر فرد مانی کی ہے تو شرک قوم کی ہے تو شرک اور کفر, ایک طبقے کی ہے تو شرک اور کفر, اور عوام کی ہے تب بھی شرک اور کفر. ڈیموکریسی کا جو دنیا میں معروف تو یہ ہے کہ اس میں ساورنٹی عوام کی ہوتی ہے, اختیار مطلق عوام جو چاہے قانون بنائے. بارہ میں نے کہا عوام کے نمائندوں کی اکثریت طے کر دے کہ شراب حرام ہے تو حرام ہو جائے گی. اب انہوں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا, وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کیا. اگر وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے اجازت ہو جائے گی. امریکہ میں ہوا پروہیبیشن ایکٹ بھی پاس ہوا, جنہوں نے پاس کیا تو انہوں نے وڈرا بھی کر دیا. یہ کہ اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں. دو مردوں کی شادی دو عورتوں کی شادی, انہیں دو مردوں کو شوہر اور بیوی تسلیم کرنا اور دو عورتوں کو شوہر اور بیوی تسلیم کرنا ٹھیک ہے, قانون بن گیا چل رہا ہے. سویڈن میں بھی چل رہا ہے اور برطانیہ میں بھی چل رہا ہے. اس لیے کہ حاکمیت عوام کے ہاتھ میں وہ دوسرے کے طے کرے, وہ کسی بارہ طرح کے ہاتھ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو ہے حقیقت کے تصور خالص مشرک کا نہ خالص کا, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کو اشتباہ ہو. سروری بیما فقط ساتھ بے حقاق کو ہے بنا ہے وہی باقی کتاب ہے. اس کے لیے میں نے 3 مقامات جو ہے قرآن مجید کے آج ابتدا میں جو آیات تلاوت کی ان کے حوالے کے لیے سورہ یوسف میں فرمایا حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ ہے. دیکھیے اس کو سامنے رکھیے تو کسی کو یہ کہہ دینا فلاں شخص لاہور کا حاکم تھا, یہ شرک ہو گیا. حاکم تو اللہ ہے, وہ حاکم کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم یہاں وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک محدود سینس میں استعمال کرتے ہیں, مطلق سینس میں. اس کی مثال میں ایک اور بھی دوں گا, اللہ کرے کہ مجھے یاد رہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا حکم الا للہ, سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں. اور جو 2 یا 3 آیتیں میں نے آپ کو سنائی سورہ کہف کی, اس میں آخری ٹکڑا بڑا پیارا لا یشرک فی حکمہ احد, اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو دیا. یہ تو اسلام کا وہ اصل اصول ہے, وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان بھی اس سے بے خبر ہو. بالخصوص وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے, جو میرے اولین مخاطب ہوتے ہیں. کس کے بعد سوال یہ تھا, ایک بادشاہت بھی وہ ہے جو اسلامی ہو سکتی ہے, اور تھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بادشاہت اور اسلامی بادشاہت. وہ بادشاہت کیا ہے کہ بادشاہ خود بھی اللہ کا بندہ اور اللہ ہی کے حکم کی تکلیف کر رہا ہے. بندہ کیا اللہ کا نبی. اب اگر کوئی اور شخص بھی ہو کہ جو بادشاہ تو ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے احکام کا مطیع ہوں, اللہ ہی کے احکام کو نافذ کروں گا, تو چاہے سیاسی ڈھانچے میں بادشاہ سے مشابہت ہو, یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے. اسی طرح جمہوریت بھی اسلامی ہو سکتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریت. ہمیں تو 40 برس ہو گئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اسلامی جمہوریت کے کو قائم کرنے کے لیے ساری دینی تحریکیں زور لگاتی نہیں, بہاری جمہوریت میں شامل ہوتی نہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ اس جمہوریت کے قائم ہوتے تھے, نہ مولانا مودودی ہو سکتے تھے, نہ مولانا نورانی میاں ہو سکتے تھے, نہ مفتی محمود ہو سکتے تھے کہ جو اس بات کے قائم ہو کہ عوام کی جو حاکمیت ہے جو مطلق ہے وہ اس جمہوریت کے قائم تھے کہ جو اللہ کی حاکمیت کے دائرے کے اندر وہ اسلامی جمہوریت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے
اور کتنے الفاظ کے استعمال ہو جاتے ہیں. ان الفاظ کو اگر خالص مسجد کی خان پر آپ چڑھائیں گے اور تجزیہ کریں گے اور روٹیاں کریں گے تو نتیجہ ضرور ہوگا آپ کے گھر میں جائے گا. اور فوج کی ڈاکٹر افطار نہیں ہے میں یہ کفریہ اور شرکیہ کا مطلب نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ مجھے یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اس معنی میں یہ بات کہی, لیکن الفاظ بڑے مطلب ہیں, بڑے اہم. چنانچہ پھر وہ شورا کے کیفیٹیریا میں ذرا گفتگو ہو رہی تھی, وہ مجھ سے ملے تھی اور کہنے لگے دیکھیے ڈاکٹر صاحب لوگ کیا سے کیا بتا لیتے ہیں, میرا مطلب یہ نہیں کھاتا لیتا, مجھے معلوم ہے کیا کہیں نہیں. پھر انہوں نے جو شورا کا نیکسٹ سیشن ہوا اس کا آغاز ہی کیا ہے اس سورے سے جو ان کے انتخاب ہونا تھا شروع میں. اس میں جو تبدیل ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو بات صحیح ہو گئی, لیکن جملے کو لیجیے فیس ویلیو پر تو شرک اور کفر ہو گیا. اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کو کہتے رہے, اس بات پر تو وہ قائم رہے ہیں اپنی حادثہ کی موت یا شہادت جو بھی آپ سے کہیں اس کے حد تک. ماشاء اللہ میں اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے, فوج کے پاس, اور اس کے وہ قائم رہے. اور آپ کے بارہا اس سے سنا ہوگا کہ میری کانسٹیٹوئنسی فوج کیا مانا, مجھے جو حکومت کا اختیار ملا ہوا ہے وہ اختیار مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں CNC ہوں, کمانڈر ان چیف. تو مجھے کسی سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں نے کبھی الیکشن لڑنا ہے. میری کانسٹیٹوئنسی فوج ہے, گویا کے بعد اختیار جو ہے اس کا منبع اور منتشبہ فوج. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو بھی ان الفاظ کے ظاہر پر محدود نہیں کریں گے. اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کوئی خدائی کے مدعی نہیں تھے, نہ فوج کی ڈیوائن رائٹس آف کنگ کی طرح ڈیوائن رائٹس آف آرمی کے مدعی تھے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی اس وقت نظام ہمارے یہاں ہے اس نظام کے اندر قوت اور اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام نہیں ہے بلکہ فوج ہے. مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے وہ جب تک اس پوزیشن میں برقرار رہے تو ظاہر بات ہے اختیار ہوتا تھا. اور وہ کبھی ایک دفعہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, لیکن وہ مذاق کے انداز میں مقتدر مطلق, مقتدر عام, اور یہ بھی صرف کیا تھا میں تو مقتدر مطلق. تو اس طرح میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ الفاظ اور جملوں کے استعمال کے ضمن میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصل مراد کیا ہے, اور قائل سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے قول کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کو میں نے نام دیا ہے پروسیس آف سوشل ایولیوشن, سماجی ارتقاء. سماجی ارتقاء کا یہ عمل اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ ایک دور وہ تھا جبکہ انسان سیاسی اور سماجی اعتبار سے ابھی اتنا نابالغ تھا کہ سوائے قبائلی نظام کے اور کسی نظام کو ہو سکتا ہے. قبائلی نظام میں شہر سے قبیلہ ہے, اصل سے سارا اختیار اس کے پاس ہے, نہ کہیں ووٹنگ ہے نہ کہیں انتخاب ہے, اختیار مطلق شہر سے قبیلہ ہے. اس سے ذرا آگے بات بڑھی بادشاہ کا دور ہے. اب بادشاہ خاص ایک خاندان میں کر گئی. اس وقت اس میں بادشاہ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ اختیار مطلق اختیار. اب جیسے قبیلہ اگر ہے بھی تو بادشاہ کے تابع ہو گئے. اس کے آگے جو قدم اٹھا ہے نوع انسانی نے ایک سفل اور لگائی. ویسے تو وہ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو یہ ارتقائی چھلانگ لگوائی. بادشاہ ختم, کس طرح کا کسرا بنا کسرا بنا, اب کسرا ختم ہو گیا, اب کوئی کسرا نہیں ہوگا, بادشاہ کا خاتمہ. لیکن یہ تو اس کے بعد ہمارے ہاں تو بادشاہ آ گئی. البتہ یہ کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیجیے کہ یہ بات پھر یورپ میں عوام نے جس کو جہد سے قربانیاں دے کر خون دے کر یہ بات منوائی کہ بادشاہوں کو کوئی حاصل نہیں ہے حکومت کرنے کا. یہ تو تمام عوام کا حق ہے. بادشاہ بھی انسان ہے, اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, دو پاؤں ہیں, دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, جو ہر انسان کے پاس. کسی کو کسی پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, بلکہ عوام کا قوت کا سرچشمہ عوام.
یہ در حقیقت کو سوشل ایوولوشن تک ہو. جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس معنی میں کیا جاتا ہے کہ بادشاہت کی نفی، جاگیرداری کی نفی، سرمایہ داری کی نفی، جو بھی قبائلی نظام ہے اس کی نفی، ان سب کی نفی کر کے یہاں پر جو بھی قوت اور اقتدار ہے اس کا سرچشمہ عوام ہے. بادشاہ نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ عوام. یہ ہے سوشل ایوولوشن کا پروسیس، ان کو پہچان دیتے ہیں. اب اس سوشل ایوولوشن کے ان تینوں مرحلوں کو پھر دوبارہ کیجیے. جب انسان اس پریمیٹو اسٹیج میں تھا، اگر شیخ قبیلہ مختار مطلق تو کفر، اگر شیخ قبیلہ خود اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے تو توحید و اسلام. سوشل ایوولوشن کے ایک ہی لیول پر کفر بھی ہے. شیخ قبیلہ تھے حضرت ابراہیم بادشاہ نہیں تھے، یہ دین میں شیخ قبیلہ ہے حضرت ابراہیم، شیخ قبیلہ تھے حضرت یعقوب بادشاہ نہیں تھے. یہ قبیلہ ہے، اسے سربراہ ہے. لیکن قبائلی نظام میں بھی یہ جان لیجیے، اگر شیخ قبیلہ مختار مطلق ہے، وہ گڑی ہے اختیار مطلق کا، تو وہ کفر و شرک. اور اگر شیخ قبیلہ خود اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے تو یہ توحید و اسلام. آگے چلیے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، بادشاہ اگر اختیار مطلق کا مدعی ہے تو شرک اور کفر، جیسے فرعون اور نمرود. اور اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے تو نہ کفر نہ شرک بلکہ اسلام اور توحید. اسی طرح جمہوریت کی تیسری سے، اگر جمہوریت مطلق ہے، اگر وہ عوام کی ساورنٹی حاکمیت مطلقہ کی دعوے دار ہے تو کفر ہے اور شرک ہے. اگر وہ جمہوریت سے کہتی ہے کہ آخری حکم آخری اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہوئے اب اس کے احکام کے اندر اندر ہم یہ معاملہ جو ہے کسی شیخ قبیلہ کے اختیار سے طے نہیں کرنے دیں گے، کسی جاگیرداری کے نظام سے طے نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اب جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا عوام کی رائے سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر. تو یہ جمہوریت نہ کفر ہے نہ شرک ہے بلکہ عین اسلام ہے، عین توحید ہے. اور یہ اس دور کا اصل پتا ہے. اس میں ایک چیز اور اضافہ کر دیجیے، اگر کوئی ملک دنیا کا ایسا ہے جو ابھی اسی پریمیٹو اسٹیج پر ہے سوشل ایوولوشن کے، تو اسلامی قبائلی نظام بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا ملک اس سوشل ایوولوشن کی درمیانی اسٹیج پر ہے کہ وہ بادشاہت ہی سے واقف ہے، ابھی وہ جمہوریت سے واقف ہی نہیں، شعور ہی نہیں عوام کے اندر اپنے حقوق کا، تو وہاں اسلامی بادشاہت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ خاص طور پر جب ہم پاکستان کے حالات میں اور اس کے کانٹیکٹ میں رجوع کرتے ہیں تو یہ ملک اب قبائلی نظام سے کچھ علاقے کچھ پاکٹ سے ہمارے جو ابھی قبائلی نظام ہی پر ہے وہ ابھی پریمیٹو اسٹیج پر ہے. لیکن اور پھر یہ جاگیرداری کا نظام بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ ملک جس پروسیس سے وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لیکن تھرو بیلٹ وجود میں آیا، انتخابات کے ذریعے سے وجود میں آیا، لوگوں کی رائے سے وجود میں آیا. اس لیے کہ اگر لوگوں نے اس کا اوور ہیلپنگلی اگر ووٹ نہ دیا ہوتا مسلم لیگ کو 47 کے الیکشن میں، پاکستان نہیں بن سکتا. یہ آیا ہے جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر، اور یہاں جمہوریت ہی چل سکتی ہے. تو یہ بات ہے. اور یہ ملک اگر تعلیم رہ سکتا ہے تو جمہوریت کی بنیاد پر رہ سکتا ہے. کسی عامریت، کسی فوج کے نظام یا کسی اور دوسرے نظام کے تحت یہ ہے میرے نتیجے. آپ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے، اس دائرے کے اندر اندر اگر ہم یہ کہیں کہ اختیار کا منبع اور سرچشمہ یا قوت کا منبع اور سرچشمہ عوام ہے تو وہ غلط نہیں، وہ شرک نہیں ہے، وہ کفر نہیں، لیکن وہ دائرہ موجود ہے. اب وہ دائرہ ہے جو ہمارے ملک میں الحمدللہ کے قرارداد مقاصد دیکھے. اگر تو پیپلز پارٹی قرارداد مقاصد کی نفی اور پھر یہ کہتے کہ طاقت کا منبع عوام ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے. ان کے مان یہ ہوتے کہ گویا کہ یہاں ایبسولوٹ ساورنٹی کی بات ہے. یہ بات ہے کہ آخر 5 سال تو انہوں نے ایبسولوٹ اتھارٹی ہاتھ میں رکھی ہے حکومت کی حد تک. یہاں وہ اتھارٹی میں بیان لفظ کے انداز میں استعمال کر رہا ہوں ان کے مفہوم کے مطابق ان کی حکومت ہے.
انہوں نے جہاں اور بلڈوز کیا ہے بہت کچھ چیزوں کو، بہت سی ترامیم جو ہے وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر انہوں نے کی، لیکن قرارداد مقاصد کو نہیں نکالا، وہ موجود نہیں، جس میں ڈیوائن ساورنٹی کا اقرار ہے۔ پھر اگر جو میرے نزدیک یہ کہنا یہ تصویر میرے نزدیک درست نہیں، لیکن یہ کہ درست نہ ہونا اور بات ہے۔ تصویر ہمارے ہاں بہت پہلے آ چکی ہے، یہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اب کتاب کی شکل میں بھی جلدی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تصویر سے مراد میری کیا تھی اس مضمون میں کہ اسلام کی توحیدی شان تو یہ تھی سیاسی اختلاف یا اختیار، علمی رہنمائی اور روحانی جو بھی سربراہی ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ ہے، ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، وہی خلیفۃ المسلمین بھی ہے، وہی مسلمانوں کے دین رہنمائی ہے، کوئی تصویر نہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آیا ہمارے ہاں حکومت اب کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کو دینی یا علم کے میدان میں رہنما ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب وہ توحید ختم ہو، اب وہ چاہے خلیفہ ہے بنی عباس ہو، چاہے خلفائے بنو امیہ ہو، وہ سیاسی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، سلطنت جو حکومت کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، فوجی ان کے پاس ہے، لیکن علمی رہنمائی اب ابو حنیفہ کی ہے، امام بخاری کی ہے، علمی رہنمائی ان کی ہے، اور روحانی دنیا میں کسی اور کا چل رہا ہے، سفیان ثوری کا چل رہا ہے، جنید بغدادی کا چل رہا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جو ہو گئی ہمارے یہاں کہ اختیار اور اقتدار اوپر جا کر 3 حصوں میں منتقل۔ اسی طرح کی تصویر ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہماری سیاست جمہوریت ہے، اور ہماری معاشیت کہا کرتے تھے بھٹو صاحب، اس لیے کہ صحیح طرف انہیں آتا نہیں تھا، معیشت ہے وہ معاشیت ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ نہیں۔ اب اس کی ایک تعبیر تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب پہلے نمبر پر کہا کہ ہمارا دین اسلام ہے تو گویا کہ دونوں چیزیں اس کے شامل ہو گئی۔ یہ تعبیر ہوگی اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہیں، ہمدردی کرنا چاہیں تو یہ تعبیر کریں کہ گویا کہ یہ جمہوریت یا سوشلزم جو ہے وہ اسلام کے حدود کے اندر اس کے مستقل ہے۔ گویا کہ نبی جس بات کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ کی، وہ ہو رہی ہے جاگیرداری کی، وہ ہو رہی ہے سرمایہ داری، نہ کہ اسلام کی، اس لیے کہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ تو پہلا حصہ ہے، پہلی جو ہے وہ مطلب ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے، اس پہ ہم کہیں گے شرک نہیں ہے۔ اسی طرح قرارداد مقاصد کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے جس میں یہ فراہم موجود ہے کہ اختیار اعلیٰ اللہ آسمیت مطلقہ ہمارے پاس جو اختیار ہے اس کا ڈیلیگیٹ ہے، اس کا عطا کرتا ہے، اس کا تفویض کرتا ہے، اور ہم اپنے اس اختیار کو بھی اس کی حدود اور قیود جو اس میں آئی ہوئی ہے اس کے اندر استعمال کریں گے۔ اب اس کے اندر اگر یہ کہا جائے، آپ یہ مدعا میں بیان کروں گا، اس کے بعد وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نشچت ہے کہ جہاں طاقت کا منبع اور سرچشمہ عوام ہے، حکومت بنے گی تو عوام کی رائے سے بنے، کسی کے فوجی جرنیل ہونے کی بنیاد پر نہیں بنے گی، کسی کے بڑے وڈیرے اور سرمایہ دار ہونے کی بنا پر نہیں بنے گی۔ اگر اس کا انکار کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ہماری معیشت تو ظلم ہے اور ہماری سیاست جمہوریت ہے، جبکہ پہلے ہمارا دین اسلام یہ تسلیم کر دیا جائے تو اصولی اعتبار کے بعد اس پر اعتراض کرنا پہلی بات نہ ہو تو پھر اعتراض کا آپ کو پھر یہ کہنے کا موقع ہے کہ ان کے نزدیک جمہوریت سے مراد جو ہے وہ سیکولر ڈیموکریسی جس میں ایبسولوٹ ساورنٹی عوام کے پاس ہو، وہ یقیناً شرک ہے۔ اور اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشلزم سے اس کی مراد وہ سائنٹیفک سوشلزم جو مارکسزم کی بنیاد پر قائم ہے، جس میں کہ خدا کا انکار ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ ہے۔ لیکن یہ کہ جب پہلا جملہ یہ ہو کہ ہمارا دین اسلام تو اس کے بعد اگر وہ جملے آ جائے تو اس کے اندر جس کو آپ قانون کی زبان میں کہتے ہیں کسی دفعہ کے ریٹ ود فلاں، اس کو جو ہے پڑھا جائے گا اس فلاں آرٹیکل کے ساتھ، گویا کہ اس کے مفہوم کا تعین ہوگا اس کے اندر، تو میرے نزدیک اس میں لگی شرک ہے۔ اب دیکھیے جو آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا کہ اب کل تکن اللہ کے لیے یقولون حل لنا من الامر من شیء،
یہ منافقین کا قول کا جو نقل کیا گیا، جو مدینے کے منافق تھے، انہوں نے کہا غزوہ احد کے بعد کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہوتا، ہماری مرضی چلتی تو یہ شکست نہ ہوتی اور ہمارے 70 آدمی نہ مارے گئے ہوتے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی اس پر مصر تھا کہ کھلے میدان میں جنگ نہ کی جائے بلکہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا۔ اس نے اب اصولی سوال اٹھا دیا غزوہ احد کے بعد، یہ اختیار کا کے اندر ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ من الامر من شیء، جواب کیا دیا گیا؟ قل ان الامر كله بيد اللہ، کہہ دیجیے امر میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو کل کا کل اللہ ہے، اور اللہ کا امر جو ہے ایکسرسائز ہوتا ہے اپنے رسول سے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف سورہ شورى کی مشہور آیت ہے امرهم شورى بینہم۔ اب یہاں امر کی نسبت ہو رہی ہے لوگوں کی طرف، ان کا امر آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے، امرهم اور وہاں ہے ان الامر كله بيد اللہ۔ معلوم یہ ہوا بظاہر تو کہا جائے گا تضاد ہے، اور شاید ستیارتھ پاک پرکاش کے مصنف نے مجھے بھی لکھا ہو 14ویں باب کو، وہ 14واں باب وہ بدنام زمانہ کتاب کا تھا، قرآن مجید پر تنقید اور اس میں تضادات کو نمایاں کیا تھا اس شخص کرامی دیانت سرسوتی، لیکن وہ ایسے تضادات تھے، ظاہری تضادات میں نظر آتے ہیں، ان کو ریکنسائل کیجیے۔ معلوم ہوا کہ امر اللہ اور امرهم یا امر عوام یہ در حقیقت ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہیں، یہ ریکنسائل کیے جا سکتے ہیں، انہیں باہر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جس کی بہترین مثال اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا مومن کی مثال، میں نے اپنی ہر تقریر میں یہ حدیث کوٹ کی ہے، مثلا المؤمن کا مثل فرس فی حقیقت، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک اونٹے سے بنا ہوا، اور میں سیاسی نظام کو اسی کے حوالے سے واضح کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کتنی واضح بات ہو جاتی ہے۔ میں اس کو ذرا پھیلاتا ہوں اس مثال کو کہ فرض کیجیے کہ کھلا میدان ہے بڑا وسیع، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ ذرا دوڑے بھی، چلے پھرے بھی، ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے، لیکن آپ یہ کہ رسک بھی لینے کو تیار ہے کہ دوڑ ہی نہ جائے۔ فرض کیجیے 100 گز کی رسی سے آپ نے باندھ دیا اسے ایک بوٹے، اب اس بوٹے کے گرد 100 گز ریڈیس کا ایک سرکل، 100 گز رسک سے قدر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، مشرق کو جائے، مغرب کو جائے، 100 گز تک چلا جائے، 50 پہ بیٹھ جائے، خوبے کے ساتھ ایک لگانے کو چاہے آزاد۔ یہ امن و حقوق ہے، یہ اس کا امن ہے، یہاں وہ آزاد ہے، البتہ 101 گز نہیں آئے گا، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب۔ یہ امر اللہ جہاں وہ پابند، یہاں بن گیا، یہاں آ رہا، یہ آزادی اور بندش کا حسین انتظام ہے جو اسلام نے دیا۔ یہ حسین انتظام ہے جو اسلام کے سیاسی نظام میں کیسے آئے گا، یہ طے کر دیا جائے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف جائے، کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہو گیا وہ ہے، یہ امر اللہ، اس میں 51% کیا 7% بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ البتہ اس دائرے کے اندر اب اس دائرے میں جو امر ہے لوگوں کا امر ہو، یہ امر جو ہے کسی ایک شخص کی مرضی سے طے نہیں ہوگا، جس کی نفی کی جائے گی، یہ امر عوام ہے، یہ امر جو ہے یہ عوام کی رائے سے ہوگا۔ اس دائرے کے اندر طاقت کا تجربہ عوام ہے، اس دائرے کے اندر اصل جو احکام بندہ ہے، اور چونکہ اس پورے دائرے کو گھیرا ہوا اللہ کے احکام ہے تو گویا کہ حاکمیت مطلقہ، البتہ اس حاکمیت مطلقہ کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حاکمیت عوام ہے، محدود معنی میں حاکمیت عوام۔ یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کی مرضی سے ہوگا، وہ جاگیرداری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، سرمایہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، فوج کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ کسی قبائلی نظام کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دائرے کے اندر تک اقتدار حکومت کا عوام ہے، اور دائرہ در حقیقت اللہ کی جو اصل حاکمیت ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔
یہ حقیقی امتزاج ہے اس قوم میں اسلام اور جمہوریت کا، کسی کو جوڑ کر ہم کہتے ہیں یہ ہے در حقیقت اس پورے مسئلے کی وضاحت۔ اس میں اختصار کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے دوستوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوئے۔ بعض اگر آپ نے اس کے اوپر بیانات بھی دیے، بارہ وہ تو مشورہ ہوتا ہے کچھ حضرات کا، وہ ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، بات سمجھنے کا ارادہ ہو تو میں نے جو آج کچھ عرض کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ابہام اور کچھ ٹال نہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل و کرم والی بات ہے، اس لیے کہ بڑی پیاری بات ہے وہ جو اس آیت کے بعد فرمائی گئی کہ اے نبی ہرگز نہ کہہ دیجیے گا کسی کام کے لیے کہ کل میں یہ کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول جائیں تو اللہ کو یاد کیا ہے، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بات کی طرف رہنمائی فرما دے، میں نے یہ طے کیا ہے کہ یوں کرنا ہے، لیکن کیا پتا اللہ نے کوئی بہتر بات میرے لیے طے کی ہو کہ یہ کام نہیں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے تفویض الامر الی اللہ، وعسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا، کیا جب کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ تو اسی لیے میں اس لیے مجھے آج کا ترجمہ کرنا دوبارہ اس لیے یاد آ گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ایک پہلو بیان ہونے سے اگر رہ گیا تھا تو اس کے حوالے سے موقع پیدا ہوا ہے، اور اس وضاحت سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں جو بہت سے اشکالات لوگوں کے اندر ہے انشاءاللہ مزید ان کے دور کرنے میں ان کے ازالے میں بڑی مدد ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین